جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ صرف سٹیبل کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ گھر ہوتے ہیں ذائچے میں جو دولت کمانے اور جمع کرنے کی پشین گوئی کرتے ہیں۔ ان کے ذائچوں میں وہ گھر مضبوط ہوتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی کما لیتے ہیں، ان کو موقع ملتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ذہانت، ان کی صلاحیت بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ میں اچھی ترقی کما لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے لیے کوئی معجزہ ہوتا ہے یا کوئی زمین سے کوئی ان کے لیے کوئی دبا ہوا خزانہ نکل آتا ہے یا کوئی کچھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کو اللہ نے خاصیتیں دی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ کماتے ہیں، ان کی وجہ سے آگے جاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی سے، میری مرضی سے تو ہوتا کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ کا نظام جو ہے وہ بالکل عدل کے اوپر قائم ہے۔ اللہ اگر ایک انسان کو ایک چیز نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں دوسری ضرور دے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنی چیزوں کو، اپنے سرکمسٹانسز کو کیسے یوز کرتے ہیں، کیسے اس سے گزرتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ اور اس وقت جن 4 سٹارز کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں کہ جو اچھے پیسے کما لیتے ہیں، اپنی زندگی میں اچھی ترقی کما لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے لیے کوئی معجزہ ہوتا ہے یا کوئی زمین سے کوئی ان کے لیے کوئی دبا ہوا خزانہ نکل آتا ہے یا کوئی کچھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ان کو اللہ نے خاصیتیں دی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ کماتے ہیں، ان کی وجہ سے آگے جاتے ہیں۔ تو 4 سٹارز کا ذکر کرتے ہیں جو غیر معمولی کمائی کر جاتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ صرف سٹیبل کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد والوں کو بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کچھ گھر ہوتے ہیں ذائچے میں جو دولت کمانے اور جمع کرنے کی پشین گوئی کرتے ہیں۔ ان کے ذائچوں میں وہ گھر مضبوط ہوتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی کما لیتے ہیں، ان کو موقع ملتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ذہانت، ان کی صلاحیت بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ بڑی جلدی اپنا سفر طے کر لیتے ہیں خالی جیب سے، ایک اچھے بزنس جو ہے وہ پرسن بننے کا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ نوکریوں میں ترقی کرتے ہیں، چیزوں میں بہت ترقی کرتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے ان کا ذکر کر لیتے ہیں چاروں کا۔ تو سب سے پہلے ہے اسکارپیو۔ اسکارپیو کی اصل طاقت ہے روحانیت، دوسری ان کی اصل طاقت ہے یکسوئی اور عزم۔ کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر لگ جاتے ہیں، پھر پیچھے نہیں ہٹتے، کام کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، کر کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جذباتی بھی ہوتے ہیں، نیچرل ریسورسز اللہ نے ان کے اندر بہت رکھے ہوتے ہیں، فلیکسیبل ہوتے ہیں اپنے پلانز کو، یعنی یہ بھی اگر یہ دیکھ لیں کہ ان کا کام نہیں ہو رہا اور انہیں لگ جائے کہ یہ ہونا بھی نہیں ہے تو چھوڑ کے دوسرا کر لیتے ہیں۔ لیکن کام آدھا نہیں چھوڑتے، یہ نہیں ہوتا کہ آدھا کر لیں اور پھر چھوڑ دیں، نہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، لگے کہ ناممکن ہو گیا ہے پھر دوسرا کر لیتے ہیں، یعنی بیٹھتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ اگر ان کی زندگی میں ایک دروازہ بند ہو گیا تو اس دروازے کے سامنے بیٹھ کے روتے نہیں رہیں گے کہ ہائے ساڈے نال کی ہو گیا، اگلا کام کر لیں گے۔ اس لیے اللہ ان کو دیتا ہے، ان کے اندر فلیکسیبلٹی بہت ہوتی ہے اور اسٹریٹجک قسم کی سرمایہ کاری میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، کاروباری فیصلے ان کے بڑے شاندار ہوتے ہیں، استقامت ان کا جو اصل خاصہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لگے رہتے ہیں، مالی استحکام ان کے زندگی میں بڑا آ جاتا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا کہ بڑے بڑے بزنس ٹائکونز یا بڑی بڑی بزنس امپائرز جن لوگوں نے کھڑی کی ہیں ان کا تعلق اسکارپیو سے۔ دوسرا سٹار ہے کیپریکون۔ کیپریکون جو ہے ان کے اندر ان کی اصل طاقت ہے ان کی پریکٹیکلٹی، ان کا بھی عزم بڑا زبردست ہوتا ہے، یہ اپنے کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کارکن ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، محنت 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 کرتے رہتے۔ زحل جو ہے وہ ان کی زندگی میں بڑا اہم کرتا ہے، اور زحل جو ہے وہ چونکہ ان کا پلانٹ بھی زحل کے اثر میں ہوتا ہے تو فائنینشیلز تو ان کے جو ہے نا وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں آسانی سے دولت نہیں ملتی، محنت کرتے ہیں، لیکن کامیابی ان کی اتنی ہوتی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ اچھا، میں نے جو کہا کہ وہ جیسے میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ اسٹریٹجیکل پلاننگ کرتے ہیں، تو یہ اسٹریٹجیکل وائز ہوتے ہیں۔ اسٹریٹجیکل وائز یعنی ایک عام لوگ وائز ہوتے ہیں اور یہ اس وزڈم کے بھی اٹموسٹ لیول کے اوپر ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس سے کیا کام کرنا ہے۔ نیچرل ایچ آر ایم ہوتا ہے ان کے اندر، کاروباری کی پیچیدگیوں کو ایسے سمجھتے ہیں اور پھر ایک دم سے حل بھی کر لیتے ہیں۔ صبر، استقامت،
محنت اینڈ گڈ مینجمنٹ، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی کامیابی میں اصل طاقت ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں اللہ نے ان کو دی ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جب چاہیں جو ہے وہ خالی جیب سے کروڑوں کا سفر کر لیتے ہیں، جب چاہیں یہ کر لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ منفی ذرائع سے بھی پیسے آ جاتے ہیں ان کے پاس، ان کی مرضی انہوں نے پازیٹیو کرنا یا نیگیٹو کرنا، آج مقصد میں کامیاب ہوئے۔ تیسرا سٹار ہے جی لیو۔ لیو جو ہے وہ نیچرلی لیڈرز ہیں، بورن لیڈرز ہوتے ہیں، میگنیٹک پول ان کے اندر بڑی ہوتی ہے۔ ان کی جو کامیابی ہے اس میں سن جو ان کا رولر پلانٹ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور سورج کے اثر ان کے ساتھ چونکہ رولر پلانٹ کے ہیں تو یہ مالی معاملات تو ان کے راستے کے حل ہوتے جاتے ہیں۔ عموماً ان کے ساتھ لک ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ موقع زیادہ ملتے ہیں، چونکہ ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ہوتی ہیں۔ لیڈرشپ کوالٹیز بڑی اٹ موسٹ لیول کی ہوتی ہیں، یہ نہیں اکیلے کامیاب نہیں ہوتے، یہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو اور کامیاب کرتے ہیں، یہ ٹیم بناتے ہیں، ٹیم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یہ اور ان کی ٹیم اکٹھے کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی کامیابی اللہ کی طرف سے بہت زبردست ہوتی ہے، نیچرل ان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ لوگ اگر صحیح دوڑ میں شامل ہوں، صحیح دوڑ میں شامل ہوں، یعنی جو ان کی اپنی ریس ہے لائف کی، بالکل 100% جیت جاتے ہیں اور بڑی تیزی سے جیت جاتے ہیں۔ چوتھا ہے جی ایریز۔ ایریز کی اصل طاقت ہے ان کی بریوری، دلیری، عزم بڑا شاندار ہوتا ہے، نڈار ہوتے ہیں، چیلنج کو بڑی آسانی سے قبول کرتے ہیں، بڑے بڑے رسک لے جاتے ہیں۔ لوگ ان کو کہتے ہیں بعض اوقات کہ یہ بیوقوف ہیں، لیکن یہ بیوقوف نہیں ہوتے، یہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں، بڑی دیر پہلے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر عین موقع پہ رسک لے کے ایک دم سے جو ہے ان کے ریفلیکسز بڑے شاندار ہوتے ہیں، ان کو اندر سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، کر جاتے ہیں۔ لوگ حیران پریشان سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں گیتا کی ہے، کر کے گزر بھی جاتے ہیں۔ نئے سٹارٹ اپس بہت کمال کے، منافع بخش منصوبے بہت زبردست، رسک لینا ان کے اوپر ختم ہے، یہ رسک بڑا کمال کا لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات بیوقوفی بھی ہو جاتی ہے، لیکن کیلکولیٹڈ رسک میں یہ ماسٹر ہوتے ہیں، کیلکولیٹ کر کے رسک لیتے ہیں، ان کو فائنینشیلز مل جاتے ہیں۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جب غصے میں آتے ہیں تو بعض اوقات غلط فیصلے لے لیتے ہیں، اپنے سارا پلان ہی خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی اچھی گائیڈنس مل جائے، کوئی ایسا بندہ ان کے ساتھ آ جائے جو ان کی فائنینشیل مینجمنٹ ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ ایریز اگر اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ یا وائف کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی کاروبار کریں تو زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ اگر ان کی مینجمنٹ، ان کے ساتھ کوئی اگر مخلص آدمی ان کے ساتھ مل گیا نا، یعنی ان کی فیملی میں بھی بعض اوقات اگر کوئی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا تو یہ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ان کے اوپر ان کو کوئی مخلص آدمی مل گیا جس کے اوپر ان کا ٹرسٹ بن گیا، پھر یہ کارکن ہے اور وہ لیڈنگ پہ یہ بہت اچھا میچ بناتے ہیں اور بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں بڑی آسانی سے۔ سر یہ چاروں سٹارز جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ان کی ودیت میں پیسہ کمانا ہے، اور یہ اکثر کما لیتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ 4 سٹار، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سٹارز میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، باقی سٹارز میں بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان میں پرسنٹیجز زیادہ ہوتی ہیں تو اس لیے ان 4 کو ہم ٹاپ 4 میں گنتے ہیں، باقی بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔